اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جنت البقیع کے انہدام کے دن کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یوم انہدام جنت البقیع کی مناسبت سے تسلیت عرض کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں گے۔ محترم ناظرین، جنت البقیع مدینے کا پہلا اور قدیم اسلامی قبرستان ہے۔ اسلام سے پہلے یہ جگہ حجاز کے شہر یثرب کے اطراف میں ایک باغ پر مشتمل زمین تھی۔ پہلی صدی ہجری سے مسلمانوں نے یہاں اپنے اموات کو دفنانا شروع کیا اور اسلام کی اہم اور بزرگ شخصیات یہاں پر مدفون ہیں۔ بقیع میں دفن ہونے والی شخصیات میں اہل بیت پیغمبر علیہ السلام میں سے امام حسن، امام سجاد، امام باقر، امام صادق علیہ السلام اور پیغمبر اکرم کے بعض دیگر رشتہ دار جیسے چچا، ازواج اور اولاد شامل ہیں۔ مختلف حکمرانوں کے دور میں بعض قبور پر گنبد اور مقبرے تعمیر کیے گئے، لیکن حجاز پر وہابیوں کے قبضے کے بعد انہوں نے ان تمام مقبروں کو مسمار کر دیا۔ اس وقت بقیع مسجد نبوی کے نزدیک ایک ہموار زمین کی شکل میں موجود ہے، جہاں قبور کی نشاندہی کے کوئی آثار دکھائی نہیں دیتے۔ پیغمبر اکرم کی مدینہ ہجرت اور حکومت اسلامی کی بنیاد رکھنے کے بعد مسلمانوں کے لیے ایک قبرستان کی ضرورت تھی، اور یہ جگہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبرستان کے لیے معین کیا۔ تاریخی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس باغ میں صرف مردے دفن نہیں ہوتے تھے، بلکہ پیغمبر اکرم کی اجازت سے بعض مہاجرین نے وہاں پر گھر بنایا تھا۔ بیت الاحزان بھی بقیع میں بننے والے گھروں میں سے ایک گھر تھا، جسے امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے حضرت زہرا علیہ السلام کو عزاداری کے لیے بنایا تھا۔ امویوں کے دور میں بعض لوگوں نے وہاں مکان بنائے اور ساتھ ہی مردوں کو بھی دفن کیا جاتا رہا۔ محمد حنفیہ نے عبد الملک بن مروان کے دور میں بھی بقیع میں ایک گھر بنایا اور خود بھی بقیع میں دفن ہوئے ہیں۔ پیغمبر اکرم کے چچا عباس ابن عبد المطلب، امام حسن، امام سجاد، امام باقر وہاں پر دفن ہونے کی وجہ سے بنی عباس نے اس مقام پر مقبرہ تعمیر کیا اور اسے مسجد اور زیارت گاہ قرار دیا۔ معروف سیاح ابن شبہ نے قرن دوم کے نامور مورخ ابن زبالہ سے نقل کیا ہے کہ عباس ابن عبد المطلب اور ائمہ اہل بیت کی قبروں پر مقبرے موجود تھے۔ تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 5ویں صدی ہجری میں سلجوقیوں نے بقیع میں مدفون ائمہ علیہ السلام کے مقبروں کی مرمت شروع کی، اور سلجوقی وزیر برقیاروق کے حکم سے ہی ان مقبروں پر گنبد بنوائی گئی۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ کے مطابق 8ویں صدی ہجری میں مالک ابن انس کی قبر پر چھوٹا سا گنبد تھا، ابراہیم ابن محمد کی قبر پر سفید رنگ کا گنبد تھا، ازواج رسول اور امام حسن اور عباس ابن عبد المطلب کے مقبروں پر اونچا اور نہایت مستحکم گنبد تعمیر ہوا تھا، اور خلیفہ ثالث کے قبر پر بھی اونچا گنبد تھا۔ سلطنت عثمانیہ کی دور کے مورخین اپنے بقیع کے مشاہدات بیان کرتے ہوئے یوں کہا ہے: ایک بقعہ 4 ائمہ اور عباس ابن عبد المطلب کے قبر پر موجود تھا، ایک بقعہ رسول اللہ کی اولاد کی قبروں پر بنا ہوا تھا، ایک بقعہ ازواج رسول کی قبروں پر، اور کئی دوسرے بقعے بھی وہاں موجود تھے۔ لیکن مغربی مستشرق جان لوئیس، جنہوں نے وہابیوں کے برسر اقتدار آنے کے بعد حجاز کا سفر کیا ہے، بقیع کا آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہوئے لکھا ہے: بقیع مشرقی دنیا کے حقیر ترین قبرستان کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ بالآخر بقیع کی حالت ایسی کیوں ہو گئی، اسے جاننے کے لیے ذرا ان باتوں پر غور کیجیے۔ ابن تیمیہ اور اس کے بعد عبد الوہاب نجدی نے اولیاء الہی سے توسل اور قبور کی زیارت کو شرک قرار دینے کی فکر کو
پروان چڑھایا، جس کے نتیجے میں 1805 عیسوی میں نجدی وہابیوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا اور حرم نبوی کے تمام خزانوں کو لوٹنے کے بعد سعود بن عبدالعزیز نے بقیع کے تمام مقبروں کو منہدم کرنے کا حکم دیا۔ پوری دنیا سے مسلمانوں کی شدید احتجاج کے بعد عثمانی حکومت نے حرمین شریفین کو دوبارہ وہابیوں کے قبضے سے آزاد کرانے کے لیے ایک عظیم لشکر روانہ کیا، جنہوں نے 1812 میں مدینہ کو آزاد کرایا اور 1819 عیسوی میں سلطان محمود دوم کے حکم سے منہدم شدہ مقبروں کو دوبارہ تعمیر کرایا گیا۔ 1926 کو وہابیوں نے مدینہ پر ایک بار پھر سے حملہ کیا، جس کے بعد وہابی قاضی القضات عبداللہ بن سلیمان بن بلیہد نے قبروں پر مزار بنانے اور زیارت پڑھنے کو بدعت قرار دیا۔ اس فتوے کے آنے پر وہابیوں نے 1927 کو تمام عمارتوں، گنبدوں اور بارگاہوں کو مسمار کیا، جس کے خلاف دنیا بھر کے مسلمانوں نے احتجاج کیا اور ہر سال مختلف ممالک میں 8 شوال کو یوم انہدام جنت البقیع کی مناسبت سے جلسے اور جلوس ہوتے ہیں اور مسمار شدہ مقبروں کی تعمیر نو کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اس تاریخی جائزے سے ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ صدر اسلام سے 14ویں صدی تک کے تمام ادوار میں جنت البقیع میں مدفون اولیاء الہی اور برگزیدہ شخصیات کی قبروں پر مقبرے موجود تھے، لیکن نہ اصحاب رسول نے اس کو شرک قرار دیا اور نہ ہی تابعین نے اسے بدعت قرار دے کر گرانے کا حکم دیا۔ تو کیا نجد کے وہابی اصحاب رسول سے بڑھ کر اسلام اور سنت رسول سے آگاہ تھے، یا ابن تیمیہ اور عبد الوہاب نجدی کوئی نئی شریعت لے کر آئے؟ تاریخی جائزے کے بعد اب یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں قبروں کی زیارت اور مقبرے بنانا جائز ہے یا نہیں۔ اہل سنت علماء میں سے ابن حجر عسقلانی اور حزقانی نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ کو دفنانے کے بعد ان کی قبر پر سائبان بنانے کا حکم دیا۔ ابن عبد البر اپنی مشہور کتاب الاستیعاب میں لکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے وقت ابو بصیر کے قبر پر ابو جندل نے ایک مسجد بنائی، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس کام سے منع نہیں کیا۔ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب آپ کو اپنے حجرے میں دفنایا گیا تو حضرت عائشہ کی خواہش پر خلیفہ دوم نے قبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ کے گھر کے درمیان میں دیوار کھینچ کر اسے باقاعدہ مقبرے کی شکل دے دی، اور مختلف خلفاء کے دور میں آپ کی قبر کی توسیع اور تزیین میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ اس کے علاوہ تاریخ خلفاء کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر کے دور میں جب مسلمانوں نے آپ کی قیادت میں بیت المقدس کو فتح کیا تو اس وقت فلسطین میں مدفون انبیاء کے قبور پر بڑی سے بڑی عمارتیں بنی ہوئی تھی، لیکن آپ نے کسی ایک عمارت کو مسمار کرنے کا حکم نہیں دیا۔ قرآن کریم بھی اصحاب کہف کے بارے میں خدا پرستوں اور مشرکین کے اختلاف کو یوں بیان کرتا ہے کہ مشرکین اصحاب کہف کے غار پر دیوار بنا کر بند کرنا چاہتے تھے، جسے قرآن نے یوں بیان کیا ہے فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، جبکہ خدا پرست افراد یہاں پر مسجد اور عبادت گاہ تعمیر کرنا چاہتے تھے، جسے قرآن یوں بیان کرتا ہے لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، بالآخر وہاں پر مسجد بنائی گئی تاکہ اللہ کی عبادت ہو اور اسی واسطے اصحاب کہف کی یاد بھی تازہ رہے۔ اور قرآن نے بھی اس عمل کو مشرکانہ قرار نہیں دیا ہے، جبکہ اس عمل میں شرک کا اگر شائبہ بھی ہوتا تو قرآن ضرور اس بات کی طرف اشارہ کرتا۔ تو ناظرین، یہ بات واضح ہو گئی کہ اولیاء الہی کی قبروں پر بارگاہ بنانا اور ان کی یاد کو تازہ رکھنا نہ قرآن کی نگاہ میں بدعت ہے اور نہ ہی سنت رسول میں اور نہ ہی اصحاب کی سیرت میں،
بلکہ صدر اسلام سے وہابیت نامی فتنے کی آغاز تک مسلمانوں میں اس حوالے سے کوئی اختلاف نہیں تھا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔